امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار رابضیت ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا کا اقرار کرنا رابضیت ہے. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی کا اعتراف کرنا ہے، یہ رابضیت ہے. اور یعنی یہ کہنا کہ صفین میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا، یہ رابضیت ہے. تو ٹھیک ہے رابضیت. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ کا بہت متشکر و ممنون ہوں جنید الرحمان صاحب کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے اور آپ نے یہ زحمت کی کہ آپ ان سوالوں کا اس سے جواب لیں کہ جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو سوالات میرے حوالے سے کیے جاتے ہیں. تنقید کی جاتی ہے، بڑی سخت تنقید کی جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے متنازع شخصیت کا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی متنازع شخصیت ہوں. دیکھیں، یہ متنازع شخصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہو کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. وہ شخص ایسے کرتا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص متنازع ہے، یہ بات متنازع ہے، اس بات کی پر اختلاف ہے. لیکن اگر ایک شخص وہ بات کرتا ہو کہ جو مسلمہ ہے اور جو ہمارے ہی مکتب فکر کے اصولوں کے مطابق ہے، تو پھر وہ بات متنازع نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے اعتبار سے لوگوں کی فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہماری فہم الگ ہے، ہمارا قیاس الگ ہے، ہمارا استدلال الگ ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں بلا کسی تشبیہ کے. جی جی. سیدنا مسیح علیہ السلام کو ان کی قوم نے الہ مان لیا، ان کے معجزات کو دیکھ کر، ان کی خرق عادات چیزوں کو دیکھ کر. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ان کی قوم نے اس طرح سے رویہ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی تعلیمات میں اس طرح کی شرکیات ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں. وہ توحید سے پر تعلیمات، جی جی، وہ تو اللہ کی طرف بلانے والے تھے. اللہ کی طرف بلانے والے. جی. اور بروز قیامت یہ پوچھا بھی جائے گا جی جی. کہ عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا، میرے بعد ان لوگوں نے اس طرح سے یہ کیا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اہل البیت کی جو تعلیمات ہیں، کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن کے برابر قرار دیا ہے؟ الثقلین، قرآن کے برابر. لیکن رسول اللہ کے وہی اہل البیت اس امت کے لیے ایک زمانہ ایسے آیا کہ یہ امت ان کے بارے میں کشمکش میں پڑ گئی، بلکہ اس امت کے اندر ایسے ملعون پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان اہل البیت کو شہید کیا، ان پہ ظلم و ستم کیے. امام حسین علیہ السلام کیا کربلا کے اندر متنازع شخصیت تھے کہ ان کو شہید کیا گیا؟ کیا امام جعفر صادق کی جو شہادت ہوئی علیہ السلام کی، کیا وہ متنازع شخصیت تھے اپنے زمانے میں؟ امام محمد الباقر، امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام المہدی، ان کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی یہ کہ ایک اصولی نقطہ نگاہ سے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن یہ جو ائمہ علیہ السلام ہیں، کیا ان کو ہم متنازع کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ امت ان کے بارے میں بھی اختلاف میں پڑی ہے. تو اب جو پیغام بھی اہل بیت کے حوالے سے دیا جاتا ہے، تو پھر چونکہ عام طور پر ہمارے یہاں مروجہ ذہنیت یہ ہے کہ مروجہ ذہنیت کے اوپر فرقے نے غلبہ کیا ہوا ہے. یعنی ہمارے ہاں لوگوں کی جو سوچ ہے نا، وہ اہل بیت علیہ السلام یا قرآن کا غلبہ عام لوگوں کے اوپر نہیں ہے، سوسائٹی کے اوپر. اگر وہ غلبہ ہوتا تو اگر ایک شخص حدیث ثقلین بیان کرتا ہو تو کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. لیکن آج جو کہتے ہیں، ہماری جو پوری تعلیم ہے، جو پوری جو دعوت ہے، وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ خدا کی توحید، قرآن مجید کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اوپر، جو کہ رسول اللہ نے اس امت کے لیے بطور رہنما کے چھوڑے ہیں. تو یہ جو متنازع شخصیت کا لفظ آپ نے استعمال کیا، میں اس سے پہلے جنید الرحمان بھائی اس سے اختلاف کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں. جی جی، لوگ. اور میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خود اہل سنت ایک دوسرے کے لیے متنازع ہیں. یہ اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ ایک جگہ پہ متفق ہیں؟ نہیں. مطلب اہل سنت کا جو یہ لفظ ہے، ٹائٹل ہے، اس پہ پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. جی جی جی. اس اہل سنت کے کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں؟ دیوبندی ہیں، ہزاروں فرقے بنے ہوئے ہیں، اس کو شمار میں نہیں آتے. معتزلہ سے آپ شروع کرتے ہیں، خوارج سے آپ شروع کرتے ہیں، یہ جتنے بھی آگے. پھر موجودہ زمانے کے آپ دیوبندی بریلوی کو آپ دیکھ لیں، اہل حدیث و سلفیہ کو دیکھ لیں. جی جی. صوفی اور سنی کی تقسیم موجود ہے، صوفی اور سلفی کی تقسیم موجود ہے. اس میں یہ ایک دوسرے کے لیے متنازع شخصیتیں ہیں. مثلا دیوبندیوں کے جو اکابرین ہیں وہ بریلویوں کے لیے متنازع ہیں، بریلویوں کے جو اکابرین ہیں وہ ان کے لیے متنازع شخصیت ہے، وہ ان کے اوپر اتفاق نہیں کر سکتے. ان کا ایک دوسرے کے مسائل کے اوپر اتفاق تو موجود نہیں ہے نا، یہ اتفاق موجود ہے؟ نہیں، اتفاق نہیں. اگر اتفاق ہے تو آپ مجھے بتائیے کوئی ایک جگہ بتا دیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب حافظ اللہ کے پیچھے مولانا الیاس قادری صاحب حافظ اللہ وہ نماز پڑھ رہے ہو.
ہم نے تو نہیں دیکھا. یا وہ یہ جرت کر کے دکھا دیں کہ اپنے مرکز کے اندر مولانا صاحب کو بلا لیں اور کہیں کہ جناب آپ بھی سنی ہے، دیوبند مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو تنازع شخصیت نہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا کیا یہ کرنے کو تیار ہے؟ ابھی تک تو فی الحال نہیں کرنے کو تیار ہے. نظر نہیں. اس کا مطلب یہ کہ نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، گفتگو کا اور ان دلائل کا اختلاف موجود ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے جو دلائل ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی فکر کے اوپر مبنی ہیں، میں اس حدیث ثقلین کا پرچار کرنا چاہتا ہوں. میری پوری دعوت، پوری کوشش یہ ہے کہ حدیث ثقلین کا پرچار ہو. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ پھر وہ مسائل جس پر ہمارے ہاں فرقے والے کہتے ہیں کہ بھائی اجماع ہو چکا ہے، زبان مت کھولو، تو مجھے بتائیں جب ہم اہل بیت کی معرفت کی بات کریں گے تو کیا ان لوگوں کا بیان نہیں ہوگا کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم و ستم کیے، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا، جن کے ادوار کے اندر اہل بیت ایک علاقے سے نکل کر دوسرے علاقوں پہ گئے؟ یہ تو مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، یہ کربلا کے اندر کیوں آئے، یہ سامرا کے اندر کیوں موجود ہیں، یہ مشہد اور طوس کے اندر کیا کر رہے ہیں، یہاں تک کیسے پہنچے، ان کی شہادتیں کیسے ہوئی ہیں؟ تو یہ جب ہم صورتحال پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بیان بھی واجب ہے کہ ان کے دشمنوں کا پردہ چاک کیا جائے، بتایا جائے کہ کس نے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کیا، بتایا جائے کہ حدیث ثقلین کے ہوتے ہوئے جن کو رسول نے رہنما قرار دیا ہے، قرآن کے ساتھ برابر قرار دیا ہے، سنن ترمذی کی روایت 3786 اور صحیح مسلم کی روایت 6225، یہ اہل البیت ہیں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، اہل بیت کا بیان ہونا چاہیے، اللہ یاد رہنے چاہیے ہر حال میں کہ میں اپنے خدا کو یاد رکھوں اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے. مجھے بتائیں جنید بھائی کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے کس نئی فکر کا پرچار کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور اس کا ورس نمبر 140 ہے، آیت نمبر 140. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے گواہی موجود ہو پھر وہ اسے چھپا دے. اللہ کی گواہی موجود ہو اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے حقیقت حال کیا ہے. اللہ کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ اس پوری سورت کو پڑھیں تو سورت البقرہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کی پوری تاریخ بیان کرتی ہے. یہود کی تاریخ ہے، انبیاء بنی اسرائیل کی اور ان کی اقوام کی، کہ ان کی اقوام کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہو گئی، ان کے سیاسی مذہبی قائدین کے اندر کون سی ایسی خرابیاں تھیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غضب اللہ ہے، اللہ ان پر غضب، اللہ کا غضب ہو گیا، مغضوب علیہ ہو گئے اور نصارى ضالین ہو گئے، گمراہ ہو گئے. کیا وجہ؟ اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی گواہی کو چھپانے والے ہیں، ان کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی پہچان رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ کیا کرتے تھے؟ جو رسول اللہ کی گواہی کی کتابوں میں موجود تھی اس کو چھپا دیا کرتے، لوگوں کے سامنے آشکارا نہیں کرتے تھے کہ بھائی ہمارے جو مکتب کے لوگ ہیں، ہمارے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، مجھے تو میں پادری لگاؤں یہاں پر میری تو نوکری چلی جائے گی. تو یہ حدیث ثقلین کی معرفت یہ کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ضمانت رسول اللہ نے کن کو دی؟ صحابہ کرام کو، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلہم عدول، یہ سارے عادل ہیں. تو ان کو ضمانت رسول اللہ اپنے اہل بیت کی دے رہے ہیں، میں تمہیں اہل بیت چھوڑ کے جاؤں. ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ موجود ہو، تمہیں کس چیز کی ضمانت کی ضرورت ہے، تم تو ہمیشہ سیدھے راہ پر چلتے رہو گے. حضور نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن کو تھام کے رکھو گے اور میرے اہل بیت کے پیچھے چلو گے. اور یہ روایت سنن ترمذی میں موجود، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ قصوہ اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا. اب بعد میں کچھ کہیں گے کہ چیز ضعیف ہے، کمزور ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، لیکن ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا اور اس کے بہت شواہد ہیں، حسن درجے کی روایت ہے. اب یہ گواہی ہے، یہ اس امت کے پاس ایسی گواہی موجود ہے کہ اس کا ابلاغ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے اگرچہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ نے اس گواہی کو امت تک پہنچایا. لیکن اگر اس امت کے علماء وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے ہوں، ایک دوسرے کو الجھا کے رکھیں کہ جناب ہاتھ ایسے چھوڑ کے پڑھنا ہے نماز، یا ہاتھ ادھر باندھنا ہے، ادھر باندھنا ہے، ادھر باندھنا ہے، کدھر باندھنا ہے نماز، ہاتھوں کو نماز میں ادھر تک اٹھائیں یا یہاں تک اٹھائیں، ان مسائل کے اندر فروعی اختلافات کے اندر الجھا کے رکھا، اور جو اصل قائدین جہاں سے دین لینا تھا اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتے. تو یہ گواہی کو چھپانے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ گواہی کو چھپا رہے ہیں. اس گواہی کا جو بھی بیان کرے گا تو وہ اپنے آپ کو تیروں کے سامنے کھڑا کر دے گا، اس کے اوپر تیر چلیں گے. اور وہ شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو یہ اپنے دوست کون ہیں؟ یہ اپنے ہی فرقے کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں اس کا بیان تم نے نہیں کرنا، اس حدیث کا بیان تم کر رہے ہو تو پکا رافضی. تو بات دراصل یہ ہے جنید بھائی
کہ متنازع شخصیت کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ میرے کوئی اس طرح ہمارے اچھا آپ کے اوپر ایک الزام ہے. اچھا الزام کیا لگاتے ہیں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب, بالکل میں آپ سے کلی ڈیلی بات کر رہا ہوں, کلی بات, کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ شیعہ ورژن پہ کام کر رہے ہیں. یعنی مفتی فضل ہمدرد صاحب کے سبسکرائبر بھی زیادہ شیعہ ہیں, شیعہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کا جو مقصد ہے سپورٹ مطلب شیعہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, واہ بھائی یہ تو اہل بیت کی شان میں بیان کر رہے ہیں تو وہ واہ کر رہے ہیں. تو یہ تو تف کرنا چاہیے پھر ہمارے ان فرقہ پرست ملاؤں کے اوپر کہ یہ کیوں سپورٹ نہیں کر رہا. میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں, میں تو اہل بیت کی, اور یہ فخر ہونا چاہیے. اچھا ایک بات, آپ وہ باتیں کر جاتے ہیں یا وہ باتیں کر جاتے ہیں متنازع باتیں جو اہل سنت ورژن کے خلاف ہیں. آپ اس کے اوپر آئیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے, یہ سوال کو آپ لکھ لیجیے گا. جی جی جی. دیکھیں جہاں تک بات ہے اہل التشیع کی, میری باتوں کو پروموٹ کرنا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ صرف میری نہیں, کوئی بھی شخص ہو, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, اہل تشیع کے دلوں میں جو اہل البیت کی محبت ہے, واللہ باللہ ان کو اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے, ان کو قائم کیا ہے کہ یہ لوگ اہل البیت کا پرچار کریں. یہ وہ گروہ ہے اہل تشیع. اس امت کو تو شکر گزار ہونا چاہیے شیعوں کا کہ یہ اہل تشیع, یہ اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں, ان کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ کیا ہے اہل بیت, کیا صرف شیعوں کے, یہ تو پوری امت کے ہیں نا, تو رسول اللہ کے وسیع ہیں, تو اہل بیت کی تو ثقلین ہیں. تو یہ ہر اس شخص سے محبت کریں گے کہ جو اہل بیت کا بیان کرے گا. صرف میں نہیں, آپ بھی حدیث ثقلین کو بیان کرنے والے بن جائیں, آپ بھی اہل بیت کی معرفت کی بات کریں, جو کہ اللہ کی جانب سے آپ پہ واجب ہے, جو کہ رسول اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر فرض ہے, آپ کے اوپر آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے, آپ کے اوپر واجب بنتا ہے, تو یہ آپ سے محبت کریں گے. ان کے دلوں میں, ان کو میں نے دیکھا ہے اہل بیت کے ذکر پہ یہ روتے ہیں, اہل بیت کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں, یہ قربان ہوتے ہیں. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی. بھائی یہ مطلب شیعہ کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ شیعہ کے ساتھ جتنی بھی اختلاف امامت کا نا, تو یہ کس کو امام مانتے ہیں؟ نہیں, اختلاف تو بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن بنیادی اختلاف یہ ہے جس کے اوپر ہمارے ائمہ نے لکھا, شہرستانی وغیرہ نے, کہ تلوار اس کے اوپر چلی ہے. تو یہ امام کس کو مانتے ہیں؟ یہ کس حوالے سے میں سمجھا, امام کن کو مانتے ہیں؟ علی کو امام مانتے ہیں, حضرت علی امام حسن. شیعہ تو حضرت, تو یہ کون سا 12 امام کو مانتے ہیں. کون سا کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا اس کو آپ نے؟ تو آپ اس کے اوپر تو گفتگو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کے دلائل اسلام کا نہیں, لیکن اچھی یعنی سوچ بہتر ہے نا. اصل میں اہل سنت کا جو بنیادی جو اختلاف ہے سب سے بڑا, جس کی وجہ سے وہ آپ کو بھی متنازع کہتے ہیں, چونکہ اہل تشیع جو ہیں ان میں جو تعداد ہے روافض کی, یعنی صحابہ کے گستاخوں کی, بہت زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے جب مفتی فضل ہمدرد صاحب قرآن و اہل بیت کی بات کرتے ہیں, یا وہ باتیں, وہ تاریخ کی متنازع باتیں جو شیعوں کی فیور میں جاری ہوتی ہیں اور اہل سنت کے خلاف جاری ہوتی ہیں, تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بھائی شیعہ ورژن پہ کام کر رہا ہے, یا اس کی سوچ میں رافضیت ہے. آپ پہ نیم رافضی کا بھی الزام ہے. اچھا یہ چھپا ہوا رافضی کھل کے سامنے نہیں آتا, یہ عوام کے اوپر. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات رافضیت ہے, حدیث ثقلین کا بیان کرنا رافضیت ہے, امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار رافضیت ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا کا اقرار کرنا رافضیت ہے, انت منی بمثل ہارون من موسی الا ان لا نبوۃ بعدی کا اعتراف کرنا ہے, یہ رافضیت ہے. اور یعنی یہ کہنا کہ صفین میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا, یہ رافضیت ہے. تو ٹھیک ہے رافضیت, اور اس معنوں میں تو اہل سنت کو قبول کرنا چاہیے. اہل سنت کے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, ہم علی کے ساتھ. اہل سنت کے اکابرین, میں کیوں غلط بیانی کروں, اہل سنت کے جو ہمارے اکابرین ہیں دیانت کے ساتھ, میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے, وہ کسی باغی گروہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, وہ اہل بیت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. لیکن آج ہمیں بتایا یہ جاتا ہے صرف شیعہ نفرت کے اندر, چونکہ شیعوں کے ساتھ ایک مختلف وجوہات ہیں نفرت کی اور دوری کی وجوہات ہیں جو بنا دی گئی ہیں, جن وجہوں سے ہمارے ہاں لوگ وہ کہتے ہیں نہیں آپ تم شیعوں کی صحیح بات کا بھی انکار کر دو. بھائی میں پاگل ہوں, میں اللہ کی گواہی کا انکار کر دوں؟ یعنی شیعہ کی اگر صحیح بات بھی ہو میں اس کو نہ مانوں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں ہے, میرے فرقے کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا جنید بھائی کہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپانے والے ہوں گے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے لیے گواہی دو. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اگر وہ بات میرے اپنے فرقے کے خلاف بھی جاتی ہے, اگر وہ بات میرے اپنے مسلک کے خلاف بھی جاتی ہے, میرے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہیں جاتی ہے, وہ کسی اور فرقے کے, میں پھر بھی وہ حق میں بات کرتا ہوں. اگر وہ سنی کی بات درست ہے تو میں وہ بات کروں گا, دلائل کے اوپر میں دیکھوں گا. تو یہ جو الزام در الزام کی بات ہے, یہ محض صرف شیعوں سے نفرت کی وجہ سے. مثال کے طور پر میں اہل تشیع کے پاس بیٹھ گیا, ان کے علماء کے پاس بیٹھا, ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی تاکہ ہم امت مسلمہ کے اختلافات کو کم کر سکیں اور ان چیزوں کو جان سکیں کہ جو ہمارے اندر دوری کی وجوہات ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہمدرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ تو شیعوں کے پاس جا کے بیٹھ چکا ہے. تو یہ کوئی معیار ہوا؟ یہ الزام ہے آپ کے اوپر. یہ الزام نہیں, وہ دیکھتے ہیں نا کہ میں کیا کا, تو کیا یہ معیار بنتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ آپ تو پیس اور ہارمونی پہ کام کر رہے ہیں. پیس اور ہارمونی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اگر کوئی شخص کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, ان کی مجلس میں چلا جاتا ہے, تو کیا اس کے ساتھ بندہ بیٹھنا چھوڑ دے؟ نہیں, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن چونکہ ان کی کابر نے فتوے دیے ہوئے ہیں, ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ شیعہ کو مرتد سمجھتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی, تو یہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو فرقہ, پھر وہ اصول ختم ہو جائیں گے.